بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری محمد فیاض رضوی صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا شب قدر اور عبادات۔ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے جو شرف عطا کیے ہیں، جو امتیازات عطا کیے ہیں، اور اس مہینے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک بڑا شرف، ایک بڑا امتیاز اور ایک بڑی نعمت شب قدر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جسے اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا۔ ناظرین کرام، اگر سابقہ امتوں کے احوال کا جائزہ لیا جائے اور ان پر اللہ رب العزت نے جو جو انعامات اور اکرامات کیے ان کو دیکھیں تو یہ وہ شرف ہے جو صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو لیلۃ القدر دی گئی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ مبارک رات ہے جو ان کمیوں کو پورا کر دیتی ہے
جو صدیوں پر بڑے طویل عرصوں پر محیط ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے سامنے سابقہ امتیں اور ان کی عمریں پیش کی گئیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہیں تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میری امت جس کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی جتنی سابقہ امتوں کی عمریں تھیں، تو ان کے اعمال سابقہ امتوں کی نسبت کم نہ رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کی کہ اس رات کے اندر کیے جانے والے اعمال 1000 راتوں سے بھی بہتر ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے پہلے عشر میں بھی اس مبارک رات کو تلاش کیا، دوسرے عشر میں بھی تلاش کیا اور تیسرے عشر میں بھی تلاش کیا، اور پھر آپ نے اشارات بھی عطا کیے کہ کون سی رات یہ مبارک رات ہو سکتی ہے۔ اس رات کی نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ کن علامات سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس کے ساتھ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کون سا اقدام اٹھایا جائے، کون سا ہم سٹیپ لیں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ بڑی حد تک، ممکنہ حد تک اس رات تک پہنچنا اور اس رات کو پانا یقینی ہو جائے۔ اور دوسری بات، وہ کون سی احتیاط درکار ہے کہ اگر وہ احتیاط نہ کی جائے تو نصیب بننے والی لیلۃ القدر بھی نصیبوں سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی برکتیں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، احادیث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسند احمد ابن حنبل کی، جس میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک معمر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری عمر زیادہ ہے، ضعیفی ہے، ناتوانی ہے، میں پورا مہینہ قیام نہیں کر سکتا، ہر رات قیام نہیں کر سکتا، آپ مجھے ارشاد فرما دیں، میں ایک رات ارشاد فرما دیں، میں اس رات میں قیام کروں اور مجھے لیلۃ القدر مل جائے، شب قدر مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم آخری عشرے کی 7ویں رات کو پکڑ لو۔ اہل معرفت نے خود سورہ قدر سے بھی یہ اشارہ لیا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے، کیونکہ جو ارشاد ربانی ہے سلامن ہیہ حتی مطلع الفجر، یہ جو کلمہ ہیہ ہے، یہی رات، یہ سورہ قدر کا 27واں کلمہ ہے، جس سے اہل معرفت نے اور اہل دل نے یہ اشارہ لیا ہے کہ اس سے مراد 27ویں رات ہی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان میں جبریل امی آپ کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دور کرتے۔ ہمیں احادیث پاک سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب جبریل امی تشریف لاتے، آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ اور موسلادھار برسنے والی بارشوں سے بھی زیادہ ہوتی۔ گویا ملائکہ کے اترنے اور جبریل امی کے آنے کی قربتوں کو پانے کا ایک بڑا جو راستہ ہے وہ سخاوت اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہدایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان پاک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، لیکن جب میں نے 2 افراد کو جگڑتے ہوئے دیکھا تو تم سے یہ تعین جو یہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ کی شفقت امت پر، آپ کا عزیز اور حریص اور رؤوف الرحیم ہونا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتری ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی بہتری جو اہل نظر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر امت کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ جھگڑوں سے بچنا ہے، تنازعات سے بچنا ہے اگر اس مبارک رات کی برکات کو لینا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس مبارک رات کی اہمیت، فضیلت اور ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کون سے اعمال اور کون سی عبادات ہیں جو ہمیں بجا لانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک رات کی برکتیں سمیٹ سکیں اور اپنی زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ان کا ازالہ اس مبارک رات کی ساعتوں سے جو ہزارہا مہینوں سے بھی بہتر ساعتیں ہیں ان سے ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب اور ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حافظ ساجد محمود الازری ہیں، اور نعت ہم سنیں گے ذوالفقار قمر فریدی صاحب سے، ان کے ساتھ علی رضا سلطانی ہیں، اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ جی جناب منیرہ کرن، آپ کچھ بتا دیں پھر ہم آگے چلیں۔ جی، آج کی جو ریسپیز ہیں، آج کی
بڑا نہایت ہی بابرکت دن ہے اور بڑا برکت دن ہے، اور آج کی رات کی عبادت کی رات ہے، تو اس کے حساب سے کوشش کی ہے کہ میں وہ چیزیں لے کر آؤں جو بڑی ایزیلی بن جائے اور کوئک بنے، اور ہم اپنے اس میں پورا بھرپور اپنا کام کریں۔ آج میں بنا رہی ہوں قیمہ، اس میں ساتھ میں مکس کر رہی ہوں، سبزیوں کا سیزن آ گیا تو کریلے ایڈ کروں گی، اس میں کریلے اور قیمہ بنائیں گے، اور ساتھ میں بنا رہی چکن برگر، اس کے ساتھ میں ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی کہ اس پہ ویجیٹیبل ایڈ کر کے برگر کو کیسے اپنے زیادہ مزیدار بنانا ہے۔ اور جو ڈرنک ہے وہ بنا رہی ہوں منٹ ککمبر اور ساتھ میں اس کی لیمن کی سلاش کی، اس میں میں نے ایڈنگ کی ہے کھیرے کی، کیونکہ گرمی بہت آ گئی ہے تو آپ کھیرے کا بھی ساتھ ایڈ کریں لیمن کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ اس کو میں نے ویپ کر کے رکھ دی ہے، اس کا جوس نکال کے۔ اور ساتھ میں جو حلوہ بنا رہی ہوں وہ ہے کھوپرے کا، یعنی کہ گری کا جو پاؤڈر ہے وہ، اور ساتھ میں سوجی، اس کے ساتھ مل کے گھی کے اندر اس کا حلوہ بنے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ورائٹی کے ساتھ آپ نے کھانے تیار کر رہی ہیں آپ، اور ناظرین کے لیے اس میں بہت کچھ آپ کی ریسیپیز اور یہ سیکھنے کا سامان بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ آج کے موضوع کے حوالے سے فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، یہ رمضان فضیلتوں کا جہان ہے، یہ رمضان رفتوں کا آسمان ہے، یہ رمضان مغفرتوں اور بخششوں کا نشان ہے، یہ رمضان نعمتوں کی کان ہے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا خاص احسان ہے۔ فضل خداوندی کی نوید اسی رمضان میں ہے، اللہ کے حضور غلامی کی تجدید اسی رمضان میں ہے، یہی رمضان روزوں کی صورت بخشواتا ہے، اور پھر یہی رمضان قرآن کی صورت پار بھی لگواتا ہے۔ اسی رمضان میں غمخواری کا صلہ جنت ہے، اور اسی رمضان میں نوافل کی کثرت باعث رحمت ہے۔ اسی رمضان میں اللہ کریم کی طرف سے کرم کی 5 طاق راتیں ہیں۔ اسی رمضان میں شب قدر کی صورت 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی سعادتیں ہیں۔ اسی رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی رمضان میں کرم کی انتہا کا نزول ہوا۔ یہی رمضان ہم گناہ گاروں کا سہارا ہے، اور یہی رمضان گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے والوں کا کنارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس لطف و کرم کی انتہا کو ذرا محسوس تو کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کی عظیم برکھا کو برسایا، اور ہم گناہ گاروں کو شب قدر کی صورت میں ایک بمپر پرائز حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارک ہو ان کو جو شب قدر میں اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، کہ اسی رات میں فرشتے بھی شوق دیدار میں ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور آسمان سے کتار در کتار اتارے جاتے ہیں، کہ شب قدر میں ہی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنے والوں، تلاوت قرآن کرنے والوں اور قیام و سجود کرنے والوں کے گھروں میں پھرتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں وہ مومنین اور مومنات کے اوپر، رحمت خداوندی کو برساتے بھی ہیں عبادت کرنے والوں کے سر پہ، مصافحہ بھی کرتے ہیں نیکوکاروں سے، عرضیہ بھی وصول کرتے ہیں وہ اللہ کے پیاروں سے۔ یعنی یہ رات کرم کی رات ہے، یہ رات عطاؤں کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے اور اپنے آنسوؤں کو بہانے کی رات ہے، یہ رات اپنی انا کو فنا کرنے اور اپنے رب کے حضور ڈھیر ہو جانے کی رات ہے، یہ رات اپنی گردن سے سریا نکالنے اور اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانے کی رات ہے، یہ روٹھے ہوئے پیاروں کو منانے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو بنانے کی رات ہے، یہ رات شیطان سے تعلق توڑنے اور رحمان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق جوڑنے کی رات ہے، یہ رات قرآن کو اپنانے اور قرآن ہی کو منشور حیات بنانے کی رات ہے۔ یعنی جو شب قدر میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اس تیقن کے ساتھ کہ ہمارا پالنہار ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو یہ یقین رکھے کہ وہ کریم سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شب قدر کی فضیلتوں کا کیا ہی کہنے، کہ اس کے بارے میں اسی رات جو ہے وہ فرشتوں کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ چند احادیث صرف رکھتی ہوں، اور پھر ہم پروگرام کا سلسلہ جو ہے اپنے مہمانوں کی طرف اس کو موڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس رات میں رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے فائلیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اسی رات آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔
اس رات میں آسمان سے بکثرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی رات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے کہ جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب قدر اور عبادات۔ اس مبارک رات میں کون سے اعمال اور کون سی عبادات کرنی ہیں جس سے زیادہ ہم اس مبارک رات کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ ڈاکٹر علامہ بدرالزماں قادری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید میں شب قدر کے والے سے کیا رہنمائی ہے، کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ میں، آپ اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ناظرین صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ میرے پیش نظر ایسے ہیں جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، نہ جانے وہ اگلے سال ہم کہاں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں۔ آج صحیفے تھما دیے جائیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ اس رات جو ہے وہ ساری حیات اور موت اور رزق اور سارے صحیفے فرشتوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، نہ جانے کس کس کے صحیفے تھمائے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا پتہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ جس کتاب میں یہ صورت نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے میں نازل ہوئی وہ بھی قدر والا ہے، جس ذات پہ نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، اور جس امت پر نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے۔ ایک تفاوت اور ایک سکم تھا کہ پہلی کی عمریں بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور لامحالہ ہماری امت بہترین امت ہے جس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور ہم نے لوح پر لکھ دیا کہ میرے حبیب کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ یہ فلا رہ جانا تھا کہ بہترین امت کی عمریں کم ہیں تو ظاہر اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حبیب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور وہ رسالت امام علیہ السلام کی ٹیمپٹیشن اور آپ کا جو صحابہ کو بتانا کہ پہلی بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ 1000 مہینے کنٹینیوسلی وہ پائے رکاب میں تھا، یعنی اس کا پاؤں جو تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں رہتا تھا، اور وہ مسلسل جہاد کرتا رہا، اور صحابہ کو جب اس پر رشک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صورت عطا فرما دی۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جو لفظ عابد ہے اس کا اطلاق پہلی امتوں میں اس پر ہوتا تھا جو ایٹ لیسٹ 1000 منتھ 1000 مہینے عبادت کرتا رہتا تھا، اس عبادت کے بعد اس کو یہ ٹائٹل ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ پھر اس رات کی جو ہے وہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا کہ جہاں ثواب جو ہے اس قدر زیادہ ہے تو اگر غلطی اور خطا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو اسی اعتبار سے ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں کسی وجہ سے ایک رات کو نہ پا سکا تو میرے لیے پچھتاوا بننا اگر ڈیفینیٹ ہو جاتا کہ رات تھی اور پچھتاوا اتنا تھا، اور اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی تو بھی پچھتاوا تھا کہ مجھ سے غلطی کیوں سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کر لیا تاکہ آخری عشرے میں تلاش کرتے رہیں اور جستجو جاری رہے۔ جستجو اور تلاش ان کی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کا تو معمول یہ تھے کہ آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور خود بھی رات بھر جاگتے آخری عشرے میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، فرماتے یہ بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔
اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، بلکہ اس میں ایک اور بات ہے، صرف اس میں 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اس رات آپ جو بھی اعمال کریں گے وہ اعمال دوسرے مہینوں کے ساتھ جب کمپیریزن کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بھی اسی درجے پر جا پہنچیں گے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اسی درجے پر جا کے پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ ابھی قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا، آپ بتائیے کہ احادیث میں اس کے حوالے سے، رات کے حوالے سے کیا بیان ہوتا ہے، اور دوسرا تھوڑا سا اگر لیلۃ القدر کو کھولا جا سکے کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اور قبلہ تنولی صاحب نے بڑے شاندار آج انٹرو دیا ہے، بہت مربوط، مسلسل اور روح پرور۔ اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی ساری برکات عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب قرآن عزیز میں کیونکہ لیلۃ القدر کے لفظ آئے ہیں، اور ہماری زبان میں، اردو زبان میں بنیادی طور پہ تو یہ فارسی کا لفظ ہے شب، جسے ہم رات سے تعبیر کرتے ہیں، تو شب قدر اب ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ جی، اس کی 3 وجوہات اس نام کی بیان کی گئی ہیں۔ جی، پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی جو کہ اپنے لفظ سے ظاہر ہے، قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر و منزلت، عزت، عظمت، شان، یعنی یہ وہ رات ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ عزت بھی، عظمت بھی، منزلت بھی عطا فرمائی، صحیح، اور اس کی وجہ خود قرآن عزیز میں بیان فرما دی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات بھی شان والی ہوگی۔ اب یہ زیادہ بہتر ڈاکٹر تنولی صاحب سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ شب قدر ہوئی، یا شب قدر کی وجہ سے اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اس کی کوئی اور محقق تو تعیین نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا ایمان، ہماری عقیدت اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ رات قدر والی ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ میرے رب نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ اتنی عزت والی اور عظمت والی ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن کا نزول ہوتا ہے جسے ہم میلاد پاک کی رات کہتے ہیں، تو یقیناً اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ صحیح۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور امام خلیل بن احمد فراہیدی آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی عربی زبان میں تنگی بھی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز تنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی قدر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فقدر علیہ رزقہ کے لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں، اور آپ عربی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر لیلۃ القدر سے مراد تنگی والی رات ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ میرا رب اتنے فرشتے نازل کرتا ہے اس رات کو، دنیا میں اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں کہ جگہ ہی تنگ پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے، جگہ کے کم پڑنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تقدیر ساز رات ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، اس علم میں سے جو اللہ نے دیا ہے۔ حقیقی اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں، کوئی اور جانتا نہیں۔ لیکن 2 احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آج کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ، اور دوسرا لفظ بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہے احتساباً، یعنی اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہے، اپنے ماضی کو یاد بھی تو رکھنا ہے، شرمسار بھی تو ہونا ہے، جو آپ نے لفظ بولا ہے اپنے انٹرو میں کہ ہمیں اپنے ماضی کی طرف توجہ کرنے، ندامت نہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو، تو پھر میرا رب شاید اسے قبول نہ فرمائے۔ تو قیام کی کیفیت ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، تو آقا نے فرمایا گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے، نازل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جبریل نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا پورا گروہ، جھرمٹ گروہ ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، کوئی بھی بندہ کہیں بھی زمین میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، قیام کی حالت میں یا بیٹھ کر، یا یوں بھی کہہ لیجیے پہلو کے بعد لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہو، تو اس میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی پہنچائی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا
حیدر کرار، جن سے زیادہ شاید کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہم ینزلون لیسلموا علینا ولیشفعوا لنا، کہ فرشتے اس رات میں نازل اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم تک سلامتی پہنچائی جائے، اور جب واپس آتے ہیں سلامتی لے کر واپس جاتے ہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے شفاعت کرتے ہیں فمن اصابتہ تسلیما غفر لہ ذنبہ، تو جسے اس رات اللہ کی طرف سے سلامتی پہنچ گئی اسے مبارک ہو، میرے رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ، سبحان راپا اللہ۔ سلام۔ ناظرین کرام، شب قدر، لیلۃ القدر، اس کی عظمت اور فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ علی رضا سلطانی ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، ہم ان سے نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی علی رضا سلطانی۔ میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانو کیا شان تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے تو صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے وہ سو جانے سے واری ہے، ہم چھوڑ کے اسی در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اسی در کو بھئی جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، کو لاکھ برے غم ہیں پر کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے غم ہیں جی کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، اور کیا پیش کریں تم کو جی کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی
تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے قربان دل و جانو کیا شان تمہاری ہے اللہ ماشاء اللہ سلطانی صاحب ماشاء اللہ. ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمیں جو تعلیم ملتی ہے حدیث پاک سے کہ آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اچھا اس کی کیا حکمت ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی علامات بیان کی گئی ہیں کون سی نشانیاں میں پتہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بیان کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کی جو بیس ہے وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. سبحان اللہ. کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب طاق راتیں وہ کون سی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 راتیں جو ہیں ان میں بیان کیا گیا کہ اس میں اس کو تلاش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات کو فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات کی تلاش میں ان راتوں کو زندہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، مناجات کریں، ریاضات کریں، تلاوت قرآن کریں. اور اس کی بھی ہمیں جو سنت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے کہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اس رات کا، تو آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ پورا رمضان جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے ٹھیک ہے. جسٹ اس رات کی تلاش کے لیے. اور جب آپ کو علم دے دیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے تو آپ علیہ السلام کا پھر معمول رہا کہ عمر بھر آپ نے جو آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، الا جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، ادروائز جتنی بھی عمر مبارک ہے اس میں آخری عشرہ میں اعتکاف کیا. تو اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ اس رات کو پا لیا جائے. اب اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ اس رات کے لیے اتنے بیتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو کیا ایک امتی کو حق نہیں بنتا جو پورا سال گناہوں میں لت پت رہتا ہے اور جب جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رات ایسی دی ہوئی ہے جو 1000 سال سے بہتر رات ہے، وہ اس سال عبادت کرے اور 1000 سالوں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈالے. اب رہا اس کی علامات کے حوالے سے، تو اس کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ بڑی صاف شفاف اور پرسکون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، یعنی معتدل ہوتی ہے. اور اس رات کسی بھی ستارے کو شیطان کے پیچھے نہیں بھگایا جاتا اس کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو شیطان اگر آسمان کی طرف بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ اوپر نہ جا سکے، لیکن اس رات یہ عمل بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس رات کے اگلے دن جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ آفتاب بھی بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. اچھا. ویسے ہر روز جو آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن اس رات کے آفتاب کی یعنی اس کے جو اگلے دن ہوتا ہے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس دن میں اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. اور رہا دوسرا یہ عمل کہ جو اس میں اکابرین ہیں یا سلف صالحین ہیں ان کا کیا معمول رہا ہے اس رات کے حوالے سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی 20 راتیں اپنے معمول کے ساتھ گزارتے تھے. ٹھیک ہے. معمول کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو وہ عبادت میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے تاکہ اس رات کو پا سکیں. اسی طرح علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب التبصرہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اس رات کا بڑا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں خصوصی جو ہے وہ عبادت کے لیے ریاضت کے لیے خود کو تیار کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جبہ تھا جو 1000 درہم کا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جبہ صرف اس رات کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا
کہ جس رات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے ٹھیک ہے، اس رات وہ جبہ زیب تن کرتے سبحان تھے. اسی اللہ. طرح مشہور تابعین ہیں، حضرت ثابت البنانی ہیں، حضرت حمید الطویل ہیں، تو وہ اس رات غسل کرتے، خود کو خوشبو لگاتے، نیا لباس زیب تن کرتے، سبحان اللہ. اور جس مسجد میں انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو بھی معطر کر دیتے. سبحان تو اللہ. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس رات کو باقی راتوں کی نسبت اس زیادہ طرح اہتمام بنائیں کریں، کہ اہتمام پتہ کریں. چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور قدر والی رات ہے جو سبحان ہمیں اللہ، میسر ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، بہت شکریہ. ساجد محمود الازہری صاحب، آپ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو رات ہے، اس رات کے حوالے سے کوئی خاص روایات ہمیں ملتی ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی خاص دعا آپ نے بتائی ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں کی جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی، اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَنَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا. تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زندگی کے ایام میں رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان رحمت کے جھونکوں کے سامنے پیش کرو. اللہ. اور لیلۃ القدر یہ وہ عظیم الشان اور قدر و منزلت والی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی جو ندائے رحمت ہے اور اس کی جو رحمتوں کے جھونکے ہیں اور اس کی رحمتوں کی جو بارش ہے وہ اس طریقے سے برستی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اتنی یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اور حقیقت میں یہ جو رات ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرنے کی رات ہے اور مناجات اور دعائیں کرنے کی رات ہے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یہ ندا دیتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو رزق طلب کرنے والا تو میں اس کو رزق عطا کروں. اور یہ ندائے رحمت طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اور آپ نے کہا کہ کچھ ایسی دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسنون دعائیں اس رات میں جو کی جائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پا لوں تو کون سی دعا ہے جو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات میں کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی. وہی آخری عشرے کی جو دعا، آخری عشرے کی جو دعا ہے نا، وہ تو جو جہنم کے سے خلاصی کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار. لیکن لیلۃ القدر کی خاص جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پوری امت کے لیے کہ آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنانا ہے دیگر دعاؤں کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو عفو درگزر اور اس کی معافی وہ آپ کو مل جائے. اس سے بڑھ کے تو کوئی دعا اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کو اپنا معمول بنانا چاہیے کثرت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کو بھی لازمی اپنا معمول بنانا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے، شب قدر کی فضیلت اور اس مبارک رات میں کون سے اعمال اور کون سی عبادات ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا محبوب بنا سکتی ہیں. علامہ صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں. یہ مبارک رات جہاں اتنی بشارتیں ہیں کہ بخشش ہوگی، اجر ہوں گے، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش یقینی ہے، اور ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے بد نصیب ہے جن کی بخشش اس رات نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بخشش تو اللہ کے فضل و کرم پہ ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اعمال اس میں سپورٹنگ ہیں اور ظاہر ہے یہ بخشش کا سبب بنتے ہیں. اب کن لوگوں کی بخشش ہے کن کی نہیں ہے اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. 4 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ فرمایا گیا رسالت مآب سے فرمایا کہ ان کی بخشش ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی جو مقدس راتیں ہیں، جن میں ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا شراب کا عادی جو ہے وہ ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والا دل میں، اور قطع رحمی کرنے والا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی 4 اتنے بڑے گناہ ہیں. یا بالکل کبائر میں سے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور آپ یہ دیکھیے ان 4 کا تعلق حقوق العباد سے بنتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا حضرت اس سے پتہ یہ چلا لیلۃ القدر مخلوق خدا سے ہو کے ملتی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میرے دل میں اگر آپ کے بارے میں بغض اور کینہ ہے، اناد ہے آپ کے بارے میں، حسن ظن نہیں ہے، تو ظاہر ہے میری عبادات کہاں جائیں گی. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بتایا کرو، کوئی بات تمہارے مابین ہو بھی جائے تو مجھے اس کا ذکر نہ کیا کرو. وہ یا رسول اللہ کیوں نہ کرے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں جب جس سے بھی ملوں تو بڑے آسان طریقے سے ملوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی بات نہ ہو، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو سب کے بارے میں حسن ظن لے کر جاؤں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ جب اگر تعلیم ہے سب، اگر میں ایک آپ کی ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں ان کی نگاہوں میں آپ کا مقام جو ہے مرتبہ متزلزل ہوگا. تو یہ 4 کا تعلق حقوق العباد سے ہے، 4 میں حقوق العباد افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حقوق اللہ کو نہیں رکھا، حقوق العباد کو رکھا ہے. ماں باپ کی نافرمانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور ظاہر ہے بچے ہم نے بھی پالے اور ہمیں اندازہ ہے ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہوگا. ساری رات ہمارا نواسا روتا رہتا ہے، جب تک ہماری بیٹی مضطرب رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، میں بھی نہیں سو پاتا. اب کل کو یہی اولاد اس کے نافرمانی کرے گی تو کیا ہوگا؟ جب ماں باپ سے سوال کرے گی تو جواب کرے کیا بنتا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی دل آزاری ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو ترچھی نگاہ سے، تیکھی نگاہ سے، آنکھ کے کنارے سے دیکھنے والا یہ بھی گناہ کبائر میں کبائر کے اندر شامل کیا گیا ہے. رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کی ان 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوسے کو جہنم اور اس کے مابین حجاب بنا دیتا ہے. اتنا مقام اور برتبہ. آپ نے اپنی صاحبزادی کو فرمایا خاتون جنت کو، پوچھا یا رسول اللہ جنت؟ فرمایا اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو، سیدھے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اور اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو میں جا کے اس کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے فتح کر دیا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، سواری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ماں موجود ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہے. فرمایا اس کی قدموں کو بوسہ دے لو، تمہاری منت اور نظر پوری ہو جائے گی. اتنی سگنیفیکینس ماں باپ بیت اللہ کے برابر قرار دیا. تو ماں باپ کا تو انسان کوکھ کا قرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوکھ کا قرض اولاد ادا کر ہی نہیں سکتی. شراب پیتا ہے جب بندہ، ظاہر ہے ہوش و حواس گم ہوتے ہیں، اور جب ہوش و حواس گم ہوتے ہیں تو انسان مخلوق کے لیے باعث آزار بنتا ہے، اپنے اولاد کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے. لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ قبول فرمائے گا. صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی. آج کے دن میں تو اتنا پیغام دوں کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے تو اسے ختم کریں، اور کسی سے کوئی تعلق منقطع کر رکھا ہے اس کو دوبارہ جوڑیں. سل منقطع کا جو تم سے توڑے اسی کے ساتھ جوڑو. ماں باپ کا اگر نافرمانی کی ہے تو توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر حامد بخاری صاحب آپ بیان فرمائیے گا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا، کیا ہمیں اس کا کوئی طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ یہ نزول کس طرح سے ہوا؟ کوئی روایات میں اس حوالے سے کوئی بات بیان کی گئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس سوال کے جواب میں 2-3 مرحلے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نزول قرآن، جی تو نزول سے مراد کیا ہے؟ تو عربی لغت میں نزول کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جگہ پکڑنا، قرار پکڑنا، جس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترنے لگے تھے تو میرے رب نے آپ کو یہ دعا تعلیم کی ہے، جی وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. تو حضرت نوح علیہ السلام کو آسمان سے تو نہیں اس وقت اتر رہے تھے نا، زمین میں ہی آپ نے کسی جگہ کا تعین کیا ہے، جگہ پکڑی، قرار پکڑا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہے. دوسرا جو عام معنی ہے آسمان سے کسی چیز کے اترنے کے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہ متعدد مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا قرآن عزیز میں. اب اس نزول قرآن کے 3 مرحلے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. سب سے پہلا مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے علم سے،
اللہ کے علم میں تو یہ جو بات ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں کہ آج کی رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے ابتداً کہا، بعد میں میرے سارے فاضل پینلسٹ سارے دوستوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو اللہ کے علم میں تو جس نے جینا مرنا ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے ہے، پہلے ہی پتہ ہے، لیکن اس رات میں وہ اگلا مرحلہ ہے نا، میرا رب اپنے علم سے اس چیز کا انتقال فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح نزول قرآن کی جب بحث ہوتی ہے تو اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہے، میرے رب نے اپنے علم سے لوح محفوظ پہ اتارا ہے جو پہلا مرحلہ ہے نزول قرآن کا، تو وہ یک بارگی ہوا ہے، سارا قرآن اکٹھا ہی نازل ہوا، جس کے بارے میں اشارہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دوسرا مرحلہ ہے جو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں آیا ہے، بیت العزت میں آیا ہے، وہ بھی یک بارگی آیا ہے قرآن، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو ہم یہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی اشارہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں سے بیت المعمور سے، بیت العزت سے قلب مصطفیٰ پہ جو نازل ہوا ہے وہ تدریجاً ہوا ہے، وہ تنزیلاً، وہ تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں میں ہوا، جسے ہم عمومی طور پہ 23 سال سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ آپ تو سارے احباب یقیناً اسے جانتے ہیں، لیکن سامعین اور ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں نزول قرآن کے لیے 2 صیغے استعمال ہوئے، ایک انزال کا، یعنی 2 مصادر استعمال، انزال اور تنزیل کا۔ انزال کا مطلب ہے یک بارگی کسی چیز کا ہو جانا، اور تنزیل ہے نجمن بعد نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پہلی بار یک بار نازل ہو گیا، دوسری بار ہو گیا، تو کیا قلب مصطفیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی ایک بار ہی سارا قرآن نازل ہو جاتا؟ تو اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے کہ قلب مصطفیٰ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی حکمت یہاں کار فرما ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت وسلام نے 23 سال جو جد و جہد کرنی تھی، بہت سارے ایسے مراحل آنے تھے جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم کو تسلی کی، حوصلے کی، ہمت کی ضرورت پیش آتی، تو میرے رب نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ارشاد فرمایا ہم نے یہ ساری پہلی انبیاء کی جو خبریں نازل کی ہیں اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی بھی نظر، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ۔ اب قرآن عزیز جو سارا ہے نا جی، یہ رنگ سٹرکچر میں نازل ہوا ہے۔ کسی صورت کا بھی مطالعہ کریں تو اس کی ابتدا میں جو مضمون شروع ہوتا ہے، اس صورت کے مڈ میں جا کے عروج آتا ہے اور اصل پیغام ملتا ہے، اور اختتام میں جا کے وہیں اسی پیغام پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہاں عروج کیا ہے جو بتانا مقصود ہے امت کو، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور آخر میں کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہی خواب تھی جو آج تعبیر ہوگی۔ تو سارا قرآن ہمیں رنگ سٹرکچر میں نظر آتا ہے۔ تو رسول اکرم پہ جو سارے پہلے انبیاء کے قصے نازل ہوئے کہ آپ بیان کریں، وہ اس لیے کہ تثبیت قلب ہو، آپ کا دل مضبوط ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر سگے بھائی یہ کر سکتے ہیں تو مکے والے بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں، کڑے وقت کے بعد کامیابی اور مل کے اگر حضرت رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اور آج امت کو جناب یوسف کا وہ جملہ یاد رہا، حضرت یوسف کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوئے جو ہمارے آقا کے ساتھ ہوئے، تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ جو معافی کی داستان رقم کی ہے اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تدریج، بہت سارے احکامات ہیں، جیسا شراب کا حکم ہے، پہلے ایک درجہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور تیسری یہ بات ہے کہ حفظ کرنے میں آسانی ہو، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے علم سے ایک بار ہی نازل ہوا، رسول اکرم کے دل پہ 23 سال میں نازل ہوا، اور وہ آقا کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے تھا کہ یک بارگی سب کے لیے اسے یاد کرنا سمجھنا یہ اور اس میں یعنی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اس کا آغاز ہوا یا اس کا یہ آیت مبارکہ تو یہی کہتی ہے کہ آغاز ہوا۔ ٹھیک، بہت ڈاکٹر بخاری صاحب بہت تفصیل سے آپ اس کو ایلیبوریٹ کیا۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، ابھی جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیلات بتائیں، تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اب اس میں اضافہ ہو گیا کہ یہ مبارک رات بھی قرآن کی رات ہے سورہ قدر کی روشنی میں۔ تو اب پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا کیا معیار قائم کر کے ہمارے سامنے رکھا، کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں، کس طرح ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ اس مبارک مہینے کا بھی حق ادا اور برکتیں بھی ملیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ویلڈ کوسچن ہے، کیونکہ جس رات کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اور انزال اور نزول کے حوالے سے شاہ صاحب نے بڑا ان ڈیٹیل جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری،
اور اس کے ساتھ فرما دیا کہ لا رتبن ولا یابسن الا فی الکتاب، ٹھیک ہے، کہ کوئی رتب و یابس ایسی نہیں ہے، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اس کتاب میں نہ دے دیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہدل للمتقین، کہ وہ رتب و یابس کا اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کو متقین بننا پڑے گا. اگر آپ متقین نہیں بنیں گے تو یہ کتاب کما حق ہو آپ کو ہدایت نہیں دے گی. ٹھیک، اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اہمیت کو اپنی بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا ہے تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت جو ہے وہ تمسک بالقرآن میں زیادہ سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے. ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، کہ یہ جو قرآن ہے، سبب یہاں رسی کے معنی میں، حبل کے معنی میں، ان ھذا القرآن سبب ٹھیک ہے، طرفہ بید اللہ سبحان اللہ، سبحان و اللہ، طرفہ بیدیکم، اللہ اکبر، کہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے. سبحان اللہ، تو گویا ایک جو الوہی نظام ہے اس کے ساتھ ہم اس کتاب کے ذریعے مربوط ہو جاتے ہیں، سبحان اور جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ملتی ہے، اللہ، یہ رسی ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ تک پہنچاتی اور ہے، اللہ اور کا ساتھ فیضان بھی اس رسی کے ذریعے بندے تک آتا ہے، اور ساتھ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کو چھوڑنا اے نہیں. لوگوں اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. ٹھیک ہے، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی تم ہلاک نہیں ہوگے. اللہ، اسی کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یوم عرفہ کے دن آپ نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیزیں کون سی تھیں؟ کتاب اللہ کی کتاب، و اطرت اہل بیتی، اور میری اطرت اہل بیت. گویا کتاب اور اطرت کا ایک بڑا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. گویا اگر آپ نے کتاب کی تفسیر کو سمجھنا ہے تو آپ اہل بیت کی سیرت کو پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو اہل بیت کی سیرت گویا قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے. تو ان دونوں احادیث میں جو چیز میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تمسک بالقرآن کر لیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو شاید آج ہم جو ہیں ہماری گمراہی، ہماری ذلت، ہماری خواری، ہماری پستی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں تمسک بالقرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم تارک کے قرآن، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، مسلمان بمعنی این کہ وہ حقیقی معنی میں مسلمان تھے، قرآن مجید کو انہوں نے اور اڈاپٹ تمسک کیا. بالقرآن کیا ہوا تھا. اور ہم مسلمان نام کے تو ہیں لیکن ہمارے اندر تمسک بالقرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کو شیخ سعدی شرازی نے جو فرمایا ہے کہ گر تومی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمانوں کی طرح جینا چاہتے ہو، مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو، تو یہ قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کو جو ہے وہ اہمیت اس کی اجاگر کی اپنی احادیث میں جگہ جگہ، اور یہاں تک فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کے ساتھ حبی تعلق ہے اس کو اگر لیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ علیہ، کہ عبداللہ ابن مسعود مجھ پر یا میرے سامنے اس قرآن کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جبکہ یہ آپ پر اتری گئی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اللہ اکبر، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو دوسروں سے سنوں. سبحان تو اللہ. جب انہوں نے پھر آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت آیت کی کہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم ہر امت سے اس کا شہید لے کر آئیں گے اور پھر ان سب پر آپ کو شہید لے کر آئیں گے اور آپ کو گواہ لے کر آئیں گے، تو آپ نے فرمایا حسبک، یہاں رک جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ چھم چھم برس رہی تھیں. تو یہ آپ کا جو ہے وہ تعلق بالقرآن تھا جس کی آپ نے امت کو بھی تعلیم دی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے واسطے یہ ہم تہیہ کریں، عہد کریں. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہم قرآن پاک کو رمضان میں بھی ختم نہیں کرتے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. تو اس کی طرف ہمیں لوٹنے کی اشد ضرورت ہے. ساجد اظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بیان فرمائیے گا
لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرح سے کہہ لیں کہ قرآن کی سالگرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن کے حوالے سے امت جو ہے وہ مہجوری قرآن کا شکار، جو شکوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کرتے، استغاثہ بھی دائر کرتے ہیں کہ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. ہم لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور کیا آج ہم جو اتنا تنزل کی طرف ہیں اور بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، کیا اس کی وجہ یہی قرآن سے دوری ہے؟ کیونکہ کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو کیا صورت ہو سکتی ہے کہ قرآن سے یہ جو دوری ہے اس کو دور کیا جا سکے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور جہاں پہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، وہیں پر اپنے احوال اور امت کے احوال کے بارے میں غور و فکر کی بھی رات ہے. درست. کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہو چکا ہے، جائزہ اور محاسبہ، اور ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ، مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ جو زہر ہے اسی کو تریاق سمجھ لیا گیا ہے، اور جو تباہی اور بربادی کا رستہ ہے اسی کو نجات کا رستہ سمجھ لیا گیا ہے. اور وہ تدبیریں جو شقاوت اور بدبختی کی دعوت دے رہی ہیں انہی کو ذریعہ سعادت سمجھ کر اختیار کر لیا گیا ہے. تو جتنی بھی ہماری ذلت و رسوائی پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت. ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم، سفاکیت اور بربریت کے ایسے پہاڑ اور توڑے گئے ہیں، اور ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ عورتوں کو چھوڑا گیا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا. کبھی انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا اس طریقے سے ظلم و ستم کہ ہاسپٹلز کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، درست، اور ایمبولنس کے اوپر جو ہے راکٹ وہ فائر کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کیا ہے. جو قرآن مجید کا پیغام تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ولا تفرقوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو. آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کی، اور خاص طور پر علماء کرام کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے، امت کے اندر انتشار کا باعث بن رہی ہے، یا امت کو جوڑنے کا اور اس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پیدا کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا انجام دیکھیے، اول من یسعر بہ فی النار العلماء. سب سے پہلے جن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ یہ علماء ہیں جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. اور قرآن مجید ہمیں بالکل برملا پیغام دے رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لڑائی جھگڑا مت کرنا، کیونکہ یہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے. اور ہیبت ختم ہو جائے گی، مطلب ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنے روب سے محروم ہو جائیں گے. اندازہ کریں کہ جو آدھی پوری دنیا کی آبادی ہے وہ آدھی سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم و ستم کے جو پہاڑ ہم پر گرائے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ فتفشلوا، ہم نے تفرقہ اور یونٹی کو ختم کیا اور فرقوں میں بٹ گئے. جس کو علامہ نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی بتاؤ تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. تو ہمیں ایک مسلمان ہونا ہے، یونٹی اور اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے. آج کی رات یہ عہد کرنا ہے تاکہ کھویا ہوا وقار و عزت دوبارہ سے حاصل کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں شب قدر کی فضیلت پر
اور اس مبارک رات میں اہمیت رکھنے والے جو اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنے اہل علم سے کچھ گفتگو کر کے آگہی اور علم کی روشنی لے رہے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، یہ جو نوافل کا ہے سلسلہ اور عبادات کا اور ذکر اذکار کا، یعنی فرضی عبادات کے علاوہ، ان کا ایک خاص کردار ہوتا ہے ہماری روحانی ارتقاء کے اندر، ہماری زندگی کے معاملات کے اندر، اور آج کی رات کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ امام بخاری کی حدیث آتی ہے نا کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اس کا تقرب اللہ کی طرف بات جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور پوری حدیث تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ تو گویا بندہ نوافل فرائض بھی جو ہے وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا انتہائی قرب جو میسر آتا ہے وہ نوافل سے آتا ہے۔ نوافل سے آتا ہے۔ تو یعنی انسان جو ہے وہ فرضی عبادت کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھے، دیگر نوافل پڑھے، اور اوراد و وظائف جو اس نے کرنا ہے وہ بھی کرے۔ لیکن یہاں میں اکثر ایک بات ناظرین سے کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی قضا نمازیں ہیں، اللہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بالکل اس کی مثال یوں ہے کہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ رب کا قرض تو چکاتے نہیں ہیں، رب کو ہدیے بھیجتے ہیں۔ اور ایک طے شدہ بات ہے، اگر میں آپ کا مقروض ہوں اور میں آپ کا قرض ادا نہیں کرتا اور تحائف لے کے آتا ہوں، بلکہ شیر خدا نے بڑی زبردست مثال دی، فرمایا ان لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک عورت اپنے پیٹ میں 9 ماہ ایک بچے کو اٹھاتی ہے، اور عین وقت پہ جو ہے وہ جب مس کیریج ہوتا ہے تو اس کو ثمر نہیں ملتا، پھل نہیں ملتا۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر مشقت کرتے رہیں گے، اور قیامت میں جا کے ان کو خبر ملے گی کہ ان کے اعمال جو ہے وہ قبول نہیں ہوئے، جو کہ ان کی فرض نمازیں رہتی تھی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نوافل پڑھیں، لیکن زیادہ زور جو ہے قضا نمازوں پر دیں، قضا نمازیں جو کہ سوال ان کی بابت ہونا ہے۔ اگر وہ آپ پر قرض ہے تو اس کو قرض کو پہلے چکانا چاہیے، اس کی ترجیح۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ جو بیان کیا گیا کہ یہ رات جو ہے 1000 راتوں سے افضل ہے، تو یہ جو ہے ایک تشبیہاً بیان کیا گیا ہے، یہ حقیقی معنوں میں واقعی یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے اسے ایک رات میں عبادت کرنا؟ اس کی 2 توجیہات ہو سکتی ہیں۔ جی، ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ذکر ہوا بنی اسرائیل کے اس فرد کا جو 1000 مہینے تک جہاد میں رہا، تو آقا کریم کے سامنے کیونکہ وہ فگر بیان ہوا، صحابہ کرام کی سماعتیں اسی سے مانوس تھیں، تو آقا کریم نے وہی ارشاد فرما دیا، تو یہ تشبیہ تو کہہ سکتے ہیں ہم۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم اتنی فضیلت تو ہوگی، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اب وہ کروڑوں اربوں راتوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ واسع علیم۔ اب اس آیت مبارکہ میں ساری وسعتیں میرے رب نے بیان فرما دی، تو لہذا اس کی یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ تشبیہاً بھی کہا جا سکتا ہے، اور کیونکہ رسول اکرم علیہ تحیت وثنا کی اپنی ظاہری حیات طیبہ 63 برس ہے، ویسے تو آج کا لمحہ لمحہ بھی رسول اکرم کے نام ہے۔ آپ کی حقیقی حیات تو جبریل نہیں جانتے، ہم کیا جانتے ہوں گے، اور امت لگی ہے رسول اکرم کے اختیارات کو ناپنے میں، آپ کی عظمتیں دیکھنے میں۔ حالانکہ رسول اکرم نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو رسول اکرم کی عمر کیونکہ ظاہری 63 برس، اور حضرت صدیق اکبر کی 63 برس، حضرت فاروق اعظم کی 63 برس، مولا کائنات شیر خدا کی 63 برس۔ اب حقیقی مومن تو وہ ہے جو رسول اکرم کی اتباع میں جائے، لیکن میرا رب پھر جتنا بھی عطا فرما دے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تعیین نہیں کر سکتے کہ اس سے زیادہ میرا رب عطا نہیں فرمائے گا، کم از کم اتنا ہوگا، اس سے بڑھ کے میرا رب جتنا چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، سورہ قدر میں بھی بیان ہوا آج کی رات کا شرف، لیلۃ القدر کا شرف، کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، تو کیا حکمت ہے اتنے زیادہ فرشتے اتارنے کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو بھی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کو جو ہے وہ آسمان سے زمین پر نازل فرماتے ہیں، اور اس رات بھی جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ فرشتوں کے جرمٹ میں اس زمین پر اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا کام کیا ہے کہ وہ ہر عبادت کرنے والے کو، چاہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، جیسے پہلے شاہ صاحب نے اس کو ذکر کیا، تو اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو محروم ہے، کہ جو عبادت میں مشغول نہیں ہے، اور وہ فرشتوں کے جو دعائیں ہیں وہ لینے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ جھنڈا جو ہے وہ ایک میری قبر پر وہ جھنڈا گاڑتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جھنڈا بیت المقدس میں وہ گاڑتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کی عظمت کے جھنڈے ہوتے ہیں جو فرشتوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور اس طرح کی بابرکت راتوں میں نازل فرماتے ہیں
تاکہ جو اسلام کا ڈنکا ہے وہ پورے عالم پر بجے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر حکمتیں ہو سکتی ہیں ان میں مطلب جو مخلوق ہے ان کی عبادات میں فرشتوں کا مشغول ہونا اور ان کی دعاؤں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے، برکت بڑھ جاتی ہے، ان کی دعاؤں میں شریک ہونا، ان کی دعاؤں پر لبیک کہنا، آمین کہنا، تو یہ ایک جو ہے وہ اس پر زائد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس رات میں اس طرح کے فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ القدر میں بھی آیا ہے کہ تتنزل الملائکۃ والروح بامر ربہم، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امور کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ امور کیا ہیں؟ وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے انٹرو میں بھی بیان کیا کہ اس میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہیں، لوگوں کے رزق کے بارے میں ہیں، تو جتنے بھی مطلب امور ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ سونپ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو اگلے سال کے لیے ان کو امپلیمنٹ کریں۔ سبحان اللہ۔ ساجد اظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا جس طرح ابھی لوح محفوظ کا ذکر ہوا، تو لوح محفوظ میں کیا لیلۃ القدر ہے، تو کیا وہ تقدیر کا فیصلہ نئے سرے سے لکھا جاتا ہے یا پرانی لکھی ہوئی تقدیر میں کوئی امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر؟ بالکل، اس میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کے جو زندگیاں ہیں، رزق ہے، موت ہے، شقی ہے، سعید ہے، یہ سارا کچھ تو لکھ دیا لوح محفوظ کے اوپر۔ تو پھر یہ دوبارہ جس کو قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس لیلۃ المبارکہ کے اندر جو ہر حکیم حکمت والا امر ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے متعلق ہے، موت سے متعلق ہے، رزق سے متعلق ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ کانفلکٹ نہیں آ گیا، تو کانفلکٹ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے لیے، نیکسٹ ایئر کے لیے جو لوگوں کی زندگی، موت اور رزق کے بارے میں معلومات اور احکام ہیں وہ فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ یکتب من ام الکتاب، کہ یہ جو پہلے لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے وہ دوبارہ سے نسخ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں وہاں سے، اور فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے اگلے سال کے لیے اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو دعا کے ذریعے وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ کے لیے لکھ دی گئی ہیں مقدر ہیں، اور وہ تو ہیں، لیکن اس کو چینج کرنے کا جو طریقہ ہے، تبدیل کرنے کا طریقہ ہے، وہ دعا۔ یہاں سے آپ کو دعا کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں اس کو بھی دعا کے ذریعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تقدیر کی دو صورتیں جو بیان کی جاتی ہیں، مبرم اور معلق، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے نا، کہ مبرم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی اور معلق جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے چینج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مبرم اور معلق کو تھوڑا سا بتائیے گا، کیا بتائیں؟ مبرم یعنی پختہ تقدیر جس کے چینج ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور معلق یہ ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں پر معلق ہے، بیس کر دی ہے۔ اگر آپ گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس میں تبدیلی کے چانسز بہر صورت رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے علماء کرام سے شب قدر کی فضیلت پر اور شب قدر کو انجام دیے جانے والے نیک اعمال اور عبادات پر۔ ابھی ایک مختصر بریک کا وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں کچن میں، ہم اپنی پیاری سی شیف منیرہ کے پاس، اور منیرہ نے ماشاءاللہ اس میں بامسمہ ہے، یعنی روشن کیا ہوا ہے کچن کو بھی، اور کتنا خوبصورت دسترخوان جو ہے وہ سجایا ہے۔ جی منیرہ بتائیے گا، یہ کریلے جو آپ نے بنائے، کریلے قیمہ، اس کی کیا ریسیپی تھی اور کیسے بنائے؟ کریلے قیمہ تو ویسے بہت ساری اس کی ویریشنز ہیں، میں نے اس کو چکن قیمہ کے اندر بنایا ہے تاکہ وہ جلدی سے بن جاتا ہے۔ تو اس کے کریلے کو آپ نے پہلے کاٹ لینا ہے، کاٹ کے نمک لگا کے رکھ دیں تاکہ اس کے جو کڑواہٹ ہے وہ نکل جائے۔ ویسے تو کہتے ہیں ایک تو کریلا دوسرا نہیں چڑھا، کریلا تو کڑوا ہوتا ہی ہے، لیکن تھوڑے سا آپ اس کو کر سکتے ہیں۔
اس ویسے کے تو بعد اس کی کڑواہٹ کے اندر ہی اصل فائدہ جی ہے. بالکل, لیکن تھوڑا سا نمک لگا کے کریں, لیکن اگر آپ اس کے بغیر ہی کریں گے تو وہ بہت زیادہ اس کا نا وہ کڑواہٹ رہے گی. ٹھیک. قیمے کو لذت سے بھوننا ہے, اور اس کی ہری مرچیں, ساتھ میں یہ ٹماٹر اور پیاز, یہ لذت سے رکھنا ہے. کریلے کو آپ نے فرائی کرنا ہے. کریلا کبھی بھی گیلا فرائی مت کیجیے گا, اس کو خشک کر کے اچھی طرح سے پھر فرائی کیجیے گا. اس کے بعد اس کو میں نے دونوں کو مکس کیا, ٹاس کیا, تاکہ کریلے اور قیمے کا دونوں کا اکٹھا فلیور ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ریسیپی ہے, آپ بچوں کا بھی لازمی خیال کر رہی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے آپ نے آج برگر بنائے ہیں. وہ ظاہر ہے تھوڑا سا دسترخوان میں دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر وہ ایزی ہوتا ہے کہ آج کا مینیو کیا بنائے. تو بچے روزہ رکھیں نہ رکھیں, لیکن ان کو یہ بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم افطار میں شامل ہوں. بالکل, یہ بڑی اچھی چیز یہ روزہ بھی رکھتے ہیں آپ. بچوں کی ڈرنکس اگر آپ بناتے ہیں تو ان کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں نا, جو وہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ان کو فیسینیٹ کرتی ہے. وہ پھر کچن میں وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا, پھر ہم نے کچن میں ڈرنک بنانے جانا ہے. تو آج یہ دوسرے چکن برگرز ہیں. اس پہ میں نے سمپل چکن برگر کو کرمز لگایا, چکن کی پیٹی کو لے کے قیمہ, جیسے کہ قیمہ تھا اسی قیمے کو میں نے میرینیٹ کر کے اس میں نے کرمز لگایا, اور اس کو میں نے سیلڈ کے ساتھ اس کی میں نے اس کی کوٹنگ کی, اور ساتھ میں اس کی ساس ایک بنائی ہے, ساس اوپر لگائی ہے. جب بھی آپ برگرز بنائیں تو کوشش کریں کہ اس کی جو اس کے اندر جو فلنگ کریں وہ اس کی فلنگ زیادہ سوگی نہ ہو, مطلب سوسی نہ ہو, ورنہ وہ جب پکڑتے تو پھر گر جاتا ہے. اور جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ سوجی, اور اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ایک حلوے کو مختلف شکلیں دی ہیں نا, ماشاءاللہ ویریشن ہے. بالکل, یہ ویریشن تھوڑی سی, لڈو بھی نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں دل نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی صحرا کا منظر ہے. بتائیے گا یہ اچھی ویریشن, اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو تو میرا خیال ہے کہ اپیل کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے. حلوہ تھا, حلوے کی وہی تھی جس میں ہم نے کوکونٹ ایڈ کیا, لیکن میں نے اس میں ایک تھوڑا سا کنڈینس ملک اور خشک دودھ ایڈ کر کے اسی میں نے مٹیریل سے تھوڑے سے لڈو بنا کے رکھ لیے, کیونکہ جس سے آگے عید آ رہی ہے تو آپ یہ بھی ایک ویریشن بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے کام آ سکے. آپ حلوے کی بجائے آپ اسی حلوے کی پروسیجر سے جو میں نے ریسیپی بتائی ہے اس میں ملک آپ ایڈ کریں اور ڈرائی ملک ایڈ کریں, ساتھ میں کنڈینس ملک تھوڑا سا فلیور دیں, پھر اس کو کوکونٹ سے فارم دے کے اسی طرح آپ اس کو پکڑ کے بنا کر گول گول آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ بن جائے گا. ہارڈ بھی ہو جائیں گے. جی, حلوہ جب بھی بنائیں, حلوہ جب بھی بنائیں تو آپ اس کو گھی میں بنائیے گا, آئل میں نہیں. آپ گھی میں بنائیں گے تو اس کی فارم آئے گی. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں بات پوچھنا چاہی تھی کہ اس میں چینی کا اور سوجی کا کیا نسبت تناسب رکھتے ہیں؟ کتنی چینی ہو, کتنی سوجی ہو تو اس میں کتنی چینی ڈالیں گے؟ اس کا جو حلوے کا ہوتا ہے نا تناسب یہ ہوتا ہے کہ جتنی سوجی اگر 1 کپ ہے تو 1 کپ ہی چینی اس میں برابر چینی ہوتی ہے, اور پانی اس میں 2 کپ ہوتا ہے. لیکن اس کو بنانے کا طریقہ کہ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چینی اور جو سوجی ہوتی ہے اس کو اکٹھا مکس کر کے بنا لیتے ہیں. تو میں اس کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ یوں بنائیں کہ جب آپ سوجی کو اچھی طرح سے بھونیں تو وہ 1 کپ جو چینی ہے آپ اس کو 2 کپ پانی میں اچھی طرح سے الائچی اور ساتھ میں سینمم کا فلیور دے کے اس کو بوائل کر لیں, اور پھر جب سوجی آپ کی بھون جائے تو پھر آپ اس میں ایڈ کریں. چلیں, بہت شکریہ منیرہ آپ کا. چلتے ہیں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی تنولی صاحب. جی ناظرین کرام, اب وقت ہوا ہے قصیدہ غوثیہ کا. ہم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے قصیدہ غوثیہ سنیں گے, اس کے بعد علامہ بدرالزمان قادری دعا کروائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. تبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي نجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. مولا کریم پچھلے گزشتہ روزے جو ہم نے رکھے مولا کریم انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا. اس ماہ کے دوران ہم نے جو اوراد و وظائف پڑھے جو شب بیداریاں کی یا اللہ تیری عبادت و ریاضت کی تجھے راضی کرنے کے لیے شب و روز یا اللہ ہم نے تگ و دو کی. مولا کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا. یا اللہ ہمارے باقی ماندہ روزے جو ہیں ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دینا. مالک کریم آج رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات 27ویں شب ہے. یا اللہ ہمیں اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ شب بیداری کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ اپنی بارگاہ میں دعا کو رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہماری جمی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا. یا اللہ ہم جس کے لیے بھی دعا مانگے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دینا. جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں یا اللہ انہیں اچھے گھر نصیب فرما دینا. جو طلباء حصول علم کے لیے حصول رزق کے لیے ملک سے باہر ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمانا. عزت و آبرو کی موت عطا فرمانا. عزت و آبرو کی بعثت عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دینا. ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما دینا. جب ہمیں موت دے ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا. جب قبروں میں اتارا جائے دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نصیب فرما دینا. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے اور جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو تو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ. ناظرین کرام لاہور اور اس کے مضافات میں افطاری کا وقت قریب ہے. افطاری کا وقفہ ہوگا. ہم بھی افطاری کر لیں آپ بھی افطاری کر لیجئے. اس وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. علامہ صاحب قبلہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. ایک تو ذکر ہوا کہ دعا جو ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. کون سے نوافل آپ بتائیں گے کوئی ایسی خاص عبادت بھی جو آج کی رات ہمارے ناظرین کریں؟ جی میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا الدین یسرن. دین آسانی کا نام ہے اور ہم میں بہت سے لوگ مصروف ہوتے ہیں ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں بیچارے اثرات نہیں جاگ سکتے. درست. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بڑا ہی آسان راستہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کر لی رمضان کے آخری عشرے میں اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. سید ابن خزیمہ کی روایت ہے. پھر آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں انس بن مالک اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی اور پھر فجر کی بھی باجماعت ادا کر لی گویا اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی. اس نے لیلۃ القدر کو پا کا وافر حصہ پا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہاں یہ پیغام ہے ناظرین کے لیے کہ اگر بہت ہی مصروفیت ہے تو کم از کم عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں اور فجر کی باجماعت ادا کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ رات بھی شب بھی مل جائے اور اجر و ثواب بھی مل جائے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بیان فرمائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص جو عبادت ہے جو کہ حصول رحمت کا سبب بن سکتی ہے آج کی رات؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات کا سب سے بڑا پیغام وقت کی قدر و اہمیت ہے.
یعنی اگر ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو سکتی ہے جی. تو اگر انسان ہر رات کی اسی طرح قدر کرے اور اس کی اہمیت اسی طرح جانے تو پھر میرا رب کتنا عطا فرمائے گا. اور دین اسلام میں دن میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، رات میں بھی ہیں، لیکن رات میں خاص کیفیت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. یعنی راتوں کو اٹھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، میرا رب بروز محشر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا آقا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب نقاب اٹھا کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تو 30 راتوں کا ذکر فرمایا، کہا 10 مطلب رات کا ہی تذکرہ اہل محبت کے ہاں نظر آتا ہے. اور جب آپ نے محبوب کو بلایا تو رات کے تھوڑے سے حصے میں بلا کے دیدار کروا دیا. پتہ یہ چلا کہ 40 راتیں نہیں ضروری دیدار کرنے کے لیے، جب اس نے کروانا ہوتا ہے رات کے 40ویں حصے میں بھی کروا دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخاری صاحب کیا لطیف نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا. ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، یہ جو ابھی ذکر بھی ہو رہا ہے، کیفیات بڑا میٹر کرتی ہیں. آج کی رات آپ کیا تجویز کریں گے کہ یقین کی کیفیت کے ساتھ ناظرین اللہ کی بارگاہ میں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ اس رات کو کہا گیا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ حدیث میں آپ نے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں رمضان کے فضائل بیان فرمائے، اور اس میں اس رات کا بھی ذکر فرمایا کہ اس رمضان کے اندر آپ کو ایک ایسی رات عطا ہونے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے. اور اس کے بعد جو عبارت ہے اور جو آپ کے الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن حرم خیرہا فقد حرم. اللہ کہ جو شخص اتنی افضل رات اور اتنی بابرکت رات کہ جس کو آپ کاؤنٹ کریں اگر 1000 مہینوں کو تو ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج پاکستان میں جو ایوریج عمر چل رہی ہے وہ 50 سے 60 سال ہے تقریباً. یعنی بہت ساروں کی عمر سے بھی زیادہ جو افضل والی رات ہے، افضلیت والی رات ہے، وہ ہمیں ملی ہے، اور ہم اس کو محروم کر دیں تو یہ محرومی واقعتاً محرومی ہے. اس سے ہمیں بچنا. ماشاءاللہ. بسم اللہ. ساجد اظہری صاحب، آپ بیان فرمائیے گا اس موقع کی مناسبت سے کوئی خاص پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیں؟ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے یہ معافی کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معافی اسی کو ملے گی جو دوسروں کو معاف کرے گا. اگر آپ خود جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو آج کی رات اس کو معاف کر کے آپ عبادت میں شامل ہوں تو آپ کی عبادات بھی قبول ہوں گی. اور جو میں نے کہا کہ جو معاف کرے گا اس کو معافی ملے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کو معاف کرو، اللہ رب العزت جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا اور تم کو معاف کرے گا. بہت ماشاءاللہ. ناظرین گرامی، اس وقت کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا افطار کا وقت ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک وقفہ کرنا ہے. وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جائیں حضور سنتے ہیں التجائیں حضور سنتے ہیں سب دعائیں حضور سنتے ہیں سب دعائیں. اور ہم ہم ذرا بھی اگر دعا کے لیے ہم ذرا بھی اگر دعا کے لیے لب ہلائیں حضور سنتے ہیں لب ہلائیں. اور وقت مخصوص
پر نہیں موقوف جی وقت مخصوص پر نہیں مخصوص جب بھی چاہے حضور سنتے ہیں جب سنائے حضور سنتے ہیں التجائیں اور غم کے مارے نہ غم کرے کوئی جی غم کے مارے نہ غم کرے کوئی مسکرائے حضور سنتے ہیں مسکرائے اور وہ بھی باتیں جو ہم ندامت میں جی وہ بھی باتیں جو ہم ندامت میں کہہ نہ پائے حضور سنتے ہیں کہہ نہ پائے اور میری باتوں پہ گر یقین نہ ہو ہم میری باتوں پہ گر یقین نہ ہو آزمائے حضور سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے علماء کرام سے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آج کی مبارک رات کو کس طرح گزارنا ہے اور آج کی مبارک رات کے ایک ایک لمحے سے کس طرح اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اللہ رب العزت کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہے۔ اس وقت 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن کی نشریات جو آج کی ہماری ٹرانسمیشن اس کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔